مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث سپلائی روٹس بند، پاکستان میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ گیس کی قلت نے فرٹیلائزر انڈسٹری کو بھی جکڑ لیا۔ رواں سیزن میں 5 لاکھ ٹن یوریا کے شارٹ فال کا خدشہ، ربی کی فصلوں پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے، پیداوار کم ہونے کا اندیشہ ہے، کسانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں، کھاد مہنگی اور نایاب ہونے کا امکان ہے۔ جنگ کے مہنگائی میں پیسے باسیوں کو ایک اور جھٹکا، سفید چنا، دال ماش اور دال مسور 10 روپے مہنگی، دال چنا اور دال مونگ کی قیمتوں میں 10 روپے کمی، نئی گندم آنے کے باوجود سرکاری آٹا سستا نہ ہو سکا، چاول کی قیمتیں مستحکم رہیں، ضلعی انتظامیہ نے اشیاء فروخت کے نرخ نامے نافذ کر دیے۔ دنیا میں امن کے لیے پاکستانی قیادت کو نوبل انعام ملنا چاہیے، پاکستان کو تنہا کرنے والے آج خود تنہا ہو چکے۔ نون لیگی سینیٹر عابد شیر علی کی فیصل آباد پریس کلب میں میڈیا ٹاک، مزید کہا فیصل آباد میں میٹرو بس ضرور آئے گی، عوامی مفاد کے منصوبوں کو رکنا نہیں چاہیے۔ لاہور روڈ بائی پاس چوک کی تعزین و آرائش مکمل، چنیوٹ شہر کے داخلی پوائنٹس کی خوبصورتی میں اضافہ، شہر کی شناخت، فرنیچر سازی اور گھڑ سواروں کے ماڈل توجہ کا مرکز، ضلع کی داخلی حدود میں باب چنیوٹ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ بقیہ فنڈز کی عدم دستیابی، فیصل آباد کی تحصیلوں کی بیوٹیفیکیشن رک گئی، ایم سی لائبریریوں کے کام بھی سست روی کا شکار، میونسپل لائبریری نڈوالا کی تعزین و آرائش اپ گریڈیشن کے کام شروع نہ ہو سکے۔ کم ٹیکس دینے والے ایکسپورٹرز بھی ریڈار پر آ گئے، ایف بی آر کا سکروٹنی اور خصوصی آڈٹ کا فیصلہ، پورے سال کی ایکسپورٹ اور دیگر ڈیٹا کی چھان بین ہوگی، ریکارڈ میں ہیر پھیر کرنے والوں پر ٹیکس عائد ہوگا۔ چیئرمین الوفا فاؤنڈیشن چودھری کاشف نواز رندھاوا کا دورہ سعودی عرب، سعودی کمپنی ابراز الرائدہ کے چیئرمین سے ملاقات، پاک سعودیہ مشترکہ سرمایہ کاری منصوبوں پر کام کرنے پر اتفاق، سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع ہیں، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز، جھنگ میں درسی کتب کا بحران، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء سب سے زیادہ متاثر، کئی اہم نصابی کتب مارکیٹ سے غائب، پبلشرز کو کتب کی قلت 1 ماہ تک برقرار رہنے کا خدشہ، پرائیویٹ سکولز مالکان نے صورتحال کو تعلیمی نظام کے لیے تشویشناک قرار دے دیا۔ طلب و رسد کا فرق بڑھ گیا، لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی لوڈ شیڈنگ، فیصل آباد کے شہری علاقوں میں 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جبکہ دیہی علاقوں میں دورانیہ 5 گھنٹے تک پہنچ گیا، دن اور رات کو بجلی کی آنکھ مچولی پر شہری پریشان، کہتے ہیں 2.25 گھنٹے نہیں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گرمی شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے تک پہنچ گئی، گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر، شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادائیگی کے باوجود فیسکو نے ایکسپریس لائن نہ بچھائی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چوبہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سر اٹھانے لگا، مریضوں اور عملہ کو مشکلات کا سامنا، میڈیکل ایکوپمنٹس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، ڈیزل کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کام کے دوران ہر 2 گھنٹے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، فیصل آباد کے پاور لوم ورکرز بھی مشکلات میں گھر گئے، کہتے ہیں ادھر کام متاثر، تھک کر گھر جاتے ہیں تو رات کو لوڈ شیڈنگ بھی جاری رہتی ہے۔ بلوں میں ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں مگر بجلی پھر بھی نہیں آتی، فیصل آباد کے تاجر بھی ہر گھنٹے بعد بجلی بندش پر نالا، کہتے ہیں گرم موسم میں بغیر بجلی رات گزارنا مشکل ہے۔ فیصل آبادیوں کے لیے ایک کے بعد ایک نئی مصیبت، بجلی کے بعد گیس کی بھی کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گیس آتی ہے تو بجلی نہیں آتی، بجلی آتی ہے تو گیس نہیں آتی، گھروں میں کھانا پکانے سے قاصر خواتین پھٹ پڑی۔
آئندہ مونسون کے لیے واٹر سٹوریج ٹینکوں کی تیاری. فیصل آباد کے کرسنٹ پارک ہاکی اسٹیڈیم کے سٹوریج ٹینک کی کھدائی مکمل. زرعی یونیورسٹی اور غلام محمد آباد میں فرش بھی بچھا دیا گیا. جون تک ٹینک مکمل تیار ہوں گے. جھنگ میں ورلڈ بینک کا سیوریج منصوبہ آخری مرحلے میں داخل. ٹوبہ روڈ سے نواز چوک کی جانب سڑک کی بحالی پر کام جاری. ٹوبہ روڈ پھاٹک سے اسٹیشن چوک تک اسفالٹ کا کام مکمل تکمیل کے قریب پہنچ چکا. پنجاب بھر کی ریونیو کورٹس میں شفافیت کے لیے اصلاحات کا نفاذ. کیس دائرگی RCMS سسٹم کے تحت ہوگی. سائلین کے لیے 3500 روپے کا چالان پہلے جمع کرانا لازم قرار. تاندلیا والا کے وکلاء کا خیر مقدم، کہتے ہیں نئے سسٹم کی فیس زیادہ ہے، نظر ثانی کی جائے. اسپیشل ڈیوٹی سے غیر حاضر 24 پولیس اہلکاروں کو شوکوز نوٹس. 196 اہلکار تھانوں سے ڈیوٹی کے لیے پولیس لائنز نہیں پہنچے. ڈیوٹی سے غیر حاضر اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا عندیہ. محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا صحت کے میدان میں انقلابی قدم. لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے داخلوں کا آغاز. مخصوص تحصیل اسپتالوں میں 2 سالہ نرسنگ سکول قائم. FSC پری میڈیکل 50% نمبر ہونا لازم. اٹھارہ ہزاری میں سیلاب کے باعث اثرات 7 ماہ بعد بھی باقی. کوٹ رستم میں زیر زمین پانی آلودہ، رنگت بھی تبدیل. نلکے کا پانی پینے سے مختلف بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی. بچوں میں پیٹ کے امراض، ہیضہ اور بخار سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ. کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے اقدامات. جھنگ میں لینڈ لیز لیوررز کے لیے قرعہ اندازی کی تقریب. ڈپٹی کمشنر علی اکبر، DPO ساجد حسین اور دیگر نے شرکت کی. منتخب کاشتکاروں کو 6 لاکھ سبسڈی پر 46 لینڈ لیورز فراہم کیے جائیں گے. تاندلیا والا میں گندم خریداری سینٹر کی صفائی کے انتظامات مکمل، لیکن فرسٹ ایلوکیشن لسٹ میں شامل نہ ہو سکے. کاشتکار باردانہ کے لیے درخواستیں وصول نہ ہونے سے پریشان. احمد پور سیال میں 150 کاشتکاروں کی رجسٹریشن کر لی گئی. عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصل آباد کا چوتھا کانوکیشن. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان کی آمد. CEO ستارہ کیمیکل میاں ادریس نے بھی شرکت کی. 335 طلبہ نے گریجویشن مکمل کر لی. 265 کو میڈل سے نوازا گیا. پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا. ٹوبہ ٹیکسنگ کی طالبات پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی معترف. گرلز کالج میں تقریب. ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار یکجہتی. تاندلیا والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام تربیتی سیشن. تحصیل بھر کے کسابوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پرنسپل آفیسر سمر عباس اور ماسٹر ٹرینر عائشہ بطول نے کسابوں کو ٹریننگ دی. ستھرا پنجاب کی ٹیم احمد پور سیال شہر کو چمکانے میں مصروف. تحصیل اسپتال کی میکینکل صفائی کی گئی. چودھری حسن چدر، محمد عرفان اور دیگر افسران نے نگرانی کی. گرمی میں سر کو دھوپ اور آنکھوں کو تپش سے بچانا ضروری ہے. فیصل آباد کی شہریوں نے ٹوپی اور چشمہ کی خریداری شروع کر دی. کہتے ہیں چشمہ اور ٹوپی گرمی سے بچاتے ہیں. اور PCB نیشنل انڈر 17 کپ کا آغاز کل سے ہوگا. فیصل آباد میں گروپ C کے میچز 16 سے 29 اپریل تک کھیلے جائیں گے. میچز سید اجمل اکیڈمی، بوڑا والی گراؤنڈ اور ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوں گے.